وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے ان کی حفاظت کی۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی۔ وجعلنا لكم فیها معائش ومن لستم له برازقین، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معاش بنا دیے، روزی روٹی کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جن کو رزق دینے والے تم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں اور ہم انہیں مقرر و مناسب مقدار سے نازل کرتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم تو اس کا ذخیرہ نہیں رکھتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں ہمیں ان کا علم ہے، اور جو پیچھے ہیں بعد میں آنے والے ہیں ہمیں ان کا بھی علم ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 10 آیتیں ہیں، 16 سے 25 تک۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، غور کرتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 16 سے 20 کے درمیان دیکھیے، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آسمان کا ذکر ہے جس کے بارے میں 3 آیتوں میں ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور آسمان میں ہم نے برج بنائے۔ برجوں والا آسمان ہے۔ بروج، یہ برج کی جمع ہے نگہبان ستاروں کے محلات، یعنی ستارے جو ہے جن کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آسمان کے ستارے کو برج کہا گیا کیونکہ وہ بھی بلند ہے اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں برجوں سے مراد سورج، چاند اور دیگر ستاروں کی منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ 12 منزلیں ہیں، جیسے حمل ہے، ثور ہے، جوزا ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قدس ہے، جدی ہے، دلو ہے، حوت ہے، یہ سب ایک نام بیان کیے گئے۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کے حال معلوم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان برجوں اور ستاروں کا جو ذکر کیا ہے اپنی بے مثال صفت کے لیے ذکر کیا ہے۔ یہ برج جو ہے یہ آسمان کی زینت ہے، یہ ستارے جو ہیں آسمان کی زینت ہے دیکھنے والوں کے لیے، پھر اسی طرح شیطان مردود کو بھگانے کے لیے، پھر اسی طرح ستارے جو ہیں راستے معلوم کرنے کے لیے، رات میں جو لوگ چلتے ہیں راستہ ان کو کیسے ملے گا، تو ان ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ستارے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ آیت نمبر 19 سے 21 کے درمیان 3 آیتوں بغور کیجیے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، زمین پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا پہاڑ کو اس کے اندر گاڑ دیا، اٹل پہاڑ کو۔ وَآتَيْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ہر چیز کو مقدار سے اگائی ہے۔ موزون بمعنی معلوم، حسب ضرورت۔ پھر اسی طرح غور کیجئے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ بارش کتنی مقدار میں نازل ہوگی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بارش کے ذریعے بھی پیداوار بڑھتی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ کائنات کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل کرتا ہے۔ تو بارش کتنی ہونی چاہیے اللہ کو معلوم ہے، کتنی چیز اگنی چاہیے اللہ کو معلوم ہے، یہ سب اندازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ آیت نمبر 22 پر غور کیجئے، بوجھل ہوائیں، لواقحہ کا لفظ آیا، لقحتن، حاملہ اٹھنیوں کہا جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ لیے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گا ہوائیں بھی بوجھل ہوتی ہے، کچھ ہواؤں کو آپ دیکھیے گا وہ بدلی کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ چلتی ہے۔ اسی طرح اس کو حاملہ اونٹنی سے، پیٹ میں بچہ اس اونٹنی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، میٹھا پانی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہم ہی تم کو پلاتے ہیں۔
کوئی پلانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ پانی کے ذخیرے کو جمع کر کے رکھتا ہے. کیسے؟ وما انتم لہو بخازنین، تم اس کا ذخیرہ کرنے والے تھے ہی نہیں، پانی کو جمع کر کے رکھنے والے تھے ہی نہیں، وہ تو ہم ہی جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیجئے، چشموں کے اندر، کنوؤں کے اندر، نہروں کے اندر پانی موجود ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. اگر نیچے زمین کے پانی چلا جائے تو کون اوپر لانے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.